ایسی کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیوبندی مسلک بنانا پڑا؟ دیوبندی مسلک کے عقائد کیا ہیں اور یہ مزید کتنے گروپوں میں تقسیم ہو گیا ہے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر اسلام کے آغاز کے بعد کی بات کریں تو اسلام کے ابتدائی ایام میں مسلمان دو بنیادی گروہ سنی اور شیعہ میں تقسیم ہوئے۔ اگر سنی اسلام کی بات کی جائے تو سنی اسلام 5 بڑے گروہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور 5ویں اہل حدیث سلفی وہابی میں تقسیم ہو گئے۔ حنفی فقہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے جو ہندوستان سمیت افغانستان، وسطی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ بر صغیر میں حنفی فقہ پھر 2 بڑے گروہ بریلوی اور دیوبندی میں تقسیم ہے۔ اگر آپ بریلوی مسلک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلک دیوبندی پر بات کرتے ہیں کہ یہ گروپ بھارت میں کیسے پیدا ہوا۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے دیوبند مسلک کے حامی اپنی تحریک کا آغاز بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند سے کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کے مذہبی عقائد وہی ہیں جو قرآن و سنت کے ہیں۔ فقہی لحاظ سے وہ امام ابو حنیفہ اور علم الکلام میں ماتریدی سوچ کے حامی ہیں۔ لیکن آئیے پہلے اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بر صغیر میں اسلام کی تاریخ کو سمجھے بغیر دیوبند مسلک کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ سامعین کرام، بر صغیر میں محمد بن قاسم کے بعد 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں مسلمان بادشاہوں کی اکثریت وسطی ایشیا اور افغانستان سے ہندوستان پہنچنا شروع ہو گئی۔ وسطی ایشیائی اور افغان حکمرانوں نے ایک طویل عرصہ ہندوستان اور اس کی مختلف ریاستوں میں اپنی حکومتیں قائم کی۔ یہ بادشاہ اپنے ساتھ بہت سے علماء کرام اور صوفی مفکرین کو بھی ساتھ لائے، جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے اور مقامی غیر مسلم کو مسلمان بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چونکہ ان دنوں وسطی ایشیا میں حنفی فقہ پھیل چکا تھا، اس لیے ہندوستان میں بھی حنفی فقہ کے علماء اور صوفی تبلیغ کے لیے آنے لگے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام تیزی سے پھیلا اور بہت جلد مقامی لوگ مسلمان بن کر ایک طاقت بن گئے، جس کی وجہ سے مسلمان حکمران مستحکم ہندوستان کی ریاستیں تشکیل دینے لگے۔ لیکن 17ویں صدی عیسوی میں آ کر ہندوستان کی مسلمان بادشاہت پہ زوال آنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے عام مسلمان بھی غیر محفوظ اور زوال کا شکار ہونے لگے، حتیٰ کہ 1857 تک آتے آتے سارا ہندوستان ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں ہندوستان کے بہت سے علماء کرام اٹھے اور دینی لحاظ سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ اس لحاظ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کرنے پر سب سے پہلے جس عالم کا نام ملتا ہے وہ دہلی کی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں۔ موجودہ دور کی بر صغیر کی تمام سنی تحریکیں باشمول اہل حدیث، بریلوی اور دیوبندی سب شاہ ولی اللہ کے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دیوبندی اور اہل حدیث دونوں ہندوستان میں اپنی تحریک کا آغاز شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے کرتے ہیں۔ حالانکہ شاہ صاحب فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، جبکہ اہل حدیث فقہ کی پیروی کو نہیں مانتے، مگر قرآن و حدیث کے فروغ پر اہل حدیث شاہ صاحب کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان میں اہل حدیث کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بر صغیر کی اسلامی تحریکوں پر کام کرنے والے ریسرچر اور مصنف باربرا میٹکاف اپنی کتاب اسلامک ریوائول ان برٹش انڈیا میں لکھتی ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے بزرگوار صوفی سلسلہ چشتیہ کے مرید تھے۔ شاہ صاحب نے دہلی میں اپنا مدرسہ رحیمیہ قائم کیا، جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیمات لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیں۔ باربرا میٹکاف کے مطابق شاہ ولی اللہ نے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ، خاص کر فقہ حنفیہ کی تعلیمات بھی لوگوں کو پہنچانی شروع کر دیں۔ شاہ ولی اللہ وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا اور لوگوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی دعوت دی۔ اس پر بر صغیر کے بہت سے علماء آپ کے سخت خلاف ہو گئے اور شاہ صاحب کے اس کام کو بدعت قرار دے کر شاہ صاحب پر کفر کے فتوے دیے اور ان پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے۔ شاہ ولی اللہ کے بعد قرآن کا پیغام ہندوستان کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد القادر نے پہلی بار قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا۔ دراصل اس وقت فارسی زبان صرف شاہی زبان تھی، جبکہ اردو تقریباً ہر پڑھا لکھا جانتا تھا، جس کی وجہ سے شاہ عبد القادر نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا۔
شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان ہندوستان چھوڑ کر افغانستان چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے اور عبدالغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید نے اپنے دور میں مشہور زمانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی، جس میں مسلمانوں میں موجود بدعات کی سختی سے مذمت کی گئی۔ کچھ ناقدین شاہ اسماعیل کی اس کتاب کو عرب کے وہابی اسلام کے بانی محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا ترجمہ قرار دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان، خاص کر اس کے اتر پردیش ایریا میں مختلف نظریات کی حامل اسلامی تحریکیں برپا ہوئیں۔ کچھ تحریکیں جہاد تو کچھ پرامن طریقے سے مسلمانوں کی اصلاح، تو کچھ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کرنے کی ترغیب دے رہی تھیں۔ یہ تحریکیں سیاسی سوچ کے ساتھ ساتھ مذہبی ڈیبیٹ میں بھی ایکٹیو تھیں۔ باربرا میٹکاف لکھتی ہیں کہ جب 1810 کے بعد اردو کے مشہور زمانہ شاعر مرزا غالب دہلی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ کے بنیاد پرست اصلاحات دلی میں زور پکڑ رہی تھیں۔ حنفی فقہ کے علماء کے درمیان سب سے مشہور بحث محمد اسماعیل اور فضل حق خیر آبادی کے درمیان دہلی میں زور پکڑ چکی تھی۔ وہ امکان نظیر کے سوال پر بحث کر رہے تھے۔ دراصل امکان نظیر ایک سوال تھا کہ کیا اللہ محمد کے مرتبے کا کوئی اور نبی بنا سکتا ہے؟ شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں دلیل دی کہ وہ یہ کر سکتا ہے۔ بے شک اس بادشاہوں کے بادشاہ کی طاقت اتنی عظیم ہے کہ پلک جھپکتے میں صرف لفظ ہو جا کے تلفظ سے اگر وہ چاہے تو سینکڑوں رسول بنا سکتا ہے۔ اولیاء، جن اور فرشتہ جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے اور ان کے رینک کے برابر اور بھی نبی بنا سکتا ہے۔ اس پر علامہ فضل حق خیر آبادی نے شاہ اسماعیل کے اس نظریے کی سخت مذمت کی اور اس نظریے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی قرار دیا۔ فضل حق خیر آبادی کا کہنا تھا کہ گویا اللہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر اللہ نے ایسی طاقت استعمال نہ کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ اس پر حنفی عالموں کے بیچ بحث شدت اختیار کر گئی۔ اس بحث میں اس وقت کے مشہور شعراء بھی اپنی شاعری کے ذریعے شامل ہو گئے۔ باربرا میٹکاف کے مطابق مرزا غالب نے شاعری کے ذریعے جہاں مولانا فضل حق خیر آبادی کا ساتھ دیا، تو ایک اور نامور شاعر حکیم مومن خان مومن نے شاہ اسماعیل کی کاز کو سپورٹ کیا اور اس کی جہاد کی کوششوں کو اپنی شاعری میں سراہا۔ تقویۃ الایمان آج دیوبندی مسلک کی اہم کتابوں میں شامل ہے۔ شاہ اسماعیل کے اہم ساتھی اور رائے بریلی کی اہم شخصیت سید احمد شہید نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی، اور پھر دونوں یعنی سید احمد بریلی اور شاہ اسماعیل نے دہلی میں مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا جو دہلی سے چلا اور راجستھان، سندھ، بلوچستان سے ہوتا ہوا پاکستان کے موجودہ صوبے خیبر پختونخوا میں پہنچا۔ راستے میں ان لوگوں نے مختلف مسلمان بادشاہوں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اسلام کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کی جا سکتی ہے۔ ان کے سخت نظریات کی وجہ سے اس لشکر کو خیبر پختونخوا کی درانی سلطنت کے بادشاہ سے مڈ بھیڑ بھی ہوئی۔ پھر یہ بالا کوٹ میں پہنچے تو سکھوں کے ہاتھوں سب شہید کر دیے گئے۔ پھر 1857 میں جب انگریز دہلی پہنچا تو مسلمان جہاں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کے جتن کر رہے تھے، وہیں ان کی بیچ نظریاتی جنگ اب علماء سے نکل کر دکانوں اور ٹھیلوں پر آ چکی تھی، اور ان کی آپسی تقسیم اور اختلاف بہت واضح ہو چکے تھے۔ دہلی سقوط بغداد سے پہلے ہونے والے مناظروں جیسے ماحول کی منظر کشی کر رہا تھا۔ 1857 کی جنگ میں یہ سب انگریز کمپنی کے خلاف لڑے تو صحیح، لیکن کمپنی نے پھر منگولوں کی طرح سب کو چن چن کر مارا۔ شاہ اسماعیل کے پیروکاروں میں امداد اللہ مہاجر مکی اور اس کے رفقا کار نے برطانیہ کی فورسز کے خلاف شاملی ضلع میں لڑائی لڑی، لیکن وہ یہ جنگ ہار گئے۔ اس جنگ کے بعد دیوبند کا آغاز ہوتا ہے۔ بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش یا جسے یو پی بھی کہا جاتا ہے کہ ضلع سہارنپور کے قصبے دیوبند میں مسلمان اکثریت سے آباد تھے۔ یہاں پہ زیادہ تر عثمانی اور صدیقی شیخ رہتے تھے۔ مغل ادوار میں یہاں پہ مساجد اور صوفی خانقاہیں تعمیر کی گئیں، جس کی وجہ سے دیوبند قصبے کے لوگ خوشحال تھے، لیکن مغلوں کے زوال کے ساتھ دیوبند قصبے کے لوگوں پر بھی زوال آیا۔ یہاں پر سکھ اور روہیلے لوٹ مار کرنے لگے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی دیوبند قصبے سے بہت سے لوگوں نے حصہ لیا۔ باربرا میٹکاف اپنی بک اسلامک ریوائول ان برٹش انڈیا میں لکھتی ہیں کہ دیوبند کے لوگوں کی طرف سے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے بعد میں اس قصبے کے
34 لوگوں کو پھانسی دی گئی، جبکہ بہت سوں کو جیل کی کڑی سزا سنائی گئی۔ باربرا کے مطابق 3 گاؤں مکمل جلا کر راکھ کر دیے گئے، جبکہ بہت سے خاندانوں کی زمین ضبط کر لی گئی۔ برٹش راج نے علاقے پر قبضے کے بعد یہاں کام شروع کیا اور ریل پہنچی تو اس ٹائم دیوبند قصبے کی آبادی 20,000 تھی، جس میں آدھے سے زیادہ مسلمان تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے قصبہ دیوبند کے مسلمانوں کا زیادہ فکری رجحان دہلی کے شاہ ولی اللہ، اس کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلی شہید کی فکری سوچ کی طرف تھا۔ جب شاہ اسماعیل شہید کا لشکر دہلی سے پنجاب کی جانب سکھوں سے جنگ کرنے کے لیے چلا تو اس لشکر میں دیوبند قصبے کے بڑے خاندانوں کے لوگ بھی شامل تھے، جو کہ بعد میں بالا کوٹ میں سب شہید ہو گئے۔ جنگ آزادی کے وقت دیوبند کی اہم عالم شخصیت مولانا رفیع الدین تھے۔ جنگ آزادی کے بعد دیوبند کے قریبی قصبوں جیسا کہ نانوتا، گنگوہا اور امباہتا سے مسلمان اپنی جان کی حفاظت کی غرض سے دیوبند میں آ گئے۔ ان میں نانوتا سے مولانا قاسم نانوتوی اور گنگوہا سے مولانا رشید احمد گنگوہی نمایاں شخصیات تھے۔ 1866 میں مولانا رفیع الدین نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ دیوبند کے باغ میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ایک مدرسہ سکول قائم کرتے ہیں۔ اس مدرسے کے طالب علموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کے پیالے پیش کرتے ہیں۔ مولانا نے یہ خواب دوسرے علماء مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ کو سناتے ہیں تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ ایک مقدس خواب ہے اور ہمیں مسلمانوں کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے دیوبند میں ہی ایک مدرسہ بنانا چاہیے۔ مدرسہ بنانے کے لیے چھتہ مسجد کا انتخاب کیا گیا۔ مسجد چھتہ دہلی کے سلطانوں نے بنوائی تھی۔ اس مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ موجودہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے پاک پتن کے مشہور صوفی بزرگ بابا فرید الدین گائیں شکر نے یہاں چلا کاٹا تھا۔ 30 مئی 1866 کو مسجد چھتہ میں انار کے ایک بڑے سے درخت کے نیچے اس مدرسہ کا افتتاح کیا گیا۔ اس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کا نام دیا گیا۔ 150 سال گزرنے کے باوجود یہ انار کا درخت اب بھی مسجد چھتہ میں موجود ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اس مدرسے کے سرپرست، جبکہ مولانا رفیع الدین محتمم بن گئے۔ آہستہ آہستہ کلاس رومز بنتے گئے، سینٹرل لائبریری بنائی گئی، ایک مخصوص کورس ترتیب دیا گیا اور سالانہ بنیادوں پر ان کے امتحانات منعقد ہوئے۔ یہ سب کچھ ان علماء اور ان کے رفقا کار کے فنڈز پر کیا جا رہا تھا۔ باربرا میٹکاف لکھتی ہیں کہ مدرسے کے ابتدائی ایام میں مدرسے میں تصوف کے لحاظ سے سلسلہ چشتیہ کے پیروکار یا مرید تھے۔ اس مدرسہ میں درس نظامی اور فقہ، خاص کر فقہ حنفیہ کی تعلیم دی جانے لگی۔ اس مدرسے کو چلانے والے فکری طور پر شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی کے نظریات سے متاثر تھے تو وہ انہی نظریات کو آگے چلانے لگے، جبکہ مولانا فضل حق خیر آبادی کے نظریات کے روح رواں بریلی کے اعلیٰ حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی تھے۔ یوں دونوں فریقین کی نظریاتی جنگ جاری رہی اور ایک دوسرے پر فتووں کے طوفان برپا ہو گئے۔ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج بھی قرار دیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ہم اپنی اگلی ویڈیو دیوبندی اور بریلوی میں بنیادی فرق میں بیان کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ دونوں کا تعلق حنفی فقہ سے تھا، اس ماحول میں جو لوگ دیوبند کے علماء کے نظریات کی پیروی کرنے لگے تو وہ دیوبند قصبہ کے نام کی بدولت دیوبندی کہلانے لگے، یا وہ طالب علم جو دارالعلوم دیوبند مدرسہ سے تعلیم حاصل کرتے وہ اپنے نام کے آگے دیوبندی لکھواتے۔ جیسا کہ ہندوستان میں یہ رواج عام تھا کہ مشہور لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر، قصبہ یا اپنی درسگاہ کا نام لکھوانا فخر محسوس کرتے، اس طرح اعلیٰ حضرت اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کی نسبت سے بریلوی لکھواتے تو ان کے رفقا کار اور ان کے نظریات کی پیروکار بھی اپنے ساتھ بریلوی لکھوانے لگے۔ آہستہ آہستہ دیوبند فکر ہندوستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پھیل گئی۔ امریکہ میں 9/11 واقعے کے بعد، افغانستان پر امریکی حملے کے بعد دیوبندی نظریات پوری دنیا میں توجہ کا مرکز رہے، کیونکہ اس وقت افغانستان میں موجود طالبان دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے پیروکار تھے۔ اس کے بعد پاکستانی طالبان بھی دیوبندی مسلک سے ہیں۔ ثاقب اکبر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعد میں دیوبندی مسلک بھی مذہبی عقائد کے حوالے سے 2 گروپوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حیاتی دیوبندی، جن کا نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے بعد اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، جبکہ دوسرا گروہ مماتی دیوبندی ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی قبر مبارک میں حیات کے قائل نہیں ہیں۔ تاہم دیوبندیوں میں اکثریت حیاتی دیوبندیوں کی ہے۔ اگر دیوبندی عقائد کی بات کی جائے تو دیوبندی اسلام کے تمام بنیادی عقائد اور ارکان اسلام پہ مکمل یقین رکھتے ہیں، تاہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہیں دوسرے مسالک سے مختلف بناتی ہیں۔ اس بارے ثاقب اکبر اور باربرا میٹکاف اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ دیوبندی مسلک کے چیدہ عقائد یہ ہیں جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتے ہیں۔
نمبر 1، دیوبندی فقہ حنفی کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مقلدین میں شامل ہیں اور اس طرح وہ اہل حدیث سے مختلف ہیں۔ نمبر 2، دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد منانے کو بدعت مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو کام حضور اکرم کی حیات میں نہیں ہوا، صحابہ، تبع تابعین کے دور میں نہیں ہوا، وہ اب کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، صوفیزم اور اولیاء کے بارے میں دیوبندی مکتب فکر کا کہنا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی عزت و تکریم پر مکمل یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے بجائے ڈائریکٹ پیروں سے مانگنا، ان کی مزاروں پہ غیر شرعی رسومات انجام دینا جو قرآن و سنت کے منافی ہوں، تو وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ نمبر 4، فوتگی کے بعد تیسرا یعنی کولخانی، 7واں، 10واں، چیلم اور ان مواقع پر ختم پڑھانا اور خیرات کرنے کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ تعزیت کے لیے جانا جائز کہا گیا ہے۔ اہل حدیث کی طرح دیوبندی مسلک بھی فوت شدگان کی قبروں کو پختہ بنانے، ان پر مینار تعمیر کرنے، 4 دیواری بنانے وغیرہ جیسے اقدامات کی نفی کرتے ہیں۔ نماز تراویح میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کے قائل ہیں۔ دیوبندی چونکہ حنفی فقہ کے پیروکار ہیں، اس لیے اس کے ماننے والے ٹرپل طلاق یعنی خاوند کی طرف سے ایک وقت میں کہے گئے طلاق کے 3 لفظ پر خاوند اور بیوی میں پکی طلاق ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ آپس میں رجوع نہیں کر سکتے۔ ٹرپل طلاق کے بعد کچھ علماء لوگوں کو حلالہ کا مشورہ بھی دیتی ہیں اور حلالہ کر بھی دیتی ہیں، تاہم دیوبندی علماء حلالہ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اسے کبھی فعل مانتے ہیں۔ حلالہ کے متعلق جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک میں آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ 1919 میں آ کر جب ہندوستان کی سیاست زور پکڑنے لگی تو دیوبند کے علماء نے بھی اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت جمعیت علماء ہند کے نام سے بنائی، تاہم اس وقت جمعیت علماء ہند کی سیاسی وابستگی آل انڈیا نیشنل کانگریس سے تھی۔ اس پر دیوبند علماء کا کہنا تھا کہ چونکہ کانگریس اور جمعیت دونوں انگریز مخالف ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے مشترکہ دشمن کی وجہ سے کانگریس کا ساتھ دیا اور مسلم لیگ کے علیحدہ ملک بنانے کے مطالبے کی مخالفت کرنے لگے۔ اس پر علماء دیوبند کا کہنا تھا کہ چونکہ انگریز نے مسلمانوں سے ہندوستان لیا تھا، اس لیے اب انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان پورے ہندوستان کے وارث ہیں، انہیں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ترخایا نہیں جا سکتا۔ ثاقب اکبر اپنی کتاب پاکستان کے دینی مسالک میں لکھتے ہیں کہ تقسیم کے وقت علماء دیوبند 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو کانگریس کے حمایتی جمعیت علماء ہند کے نام سے بھارت میں مقیم رہے، جبکہ دوسرے پاکستان کے حمایتی تھے جنہوں نے 1945 میں آ کر ایک علیحدہ سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے نام سے بنائی، جن کے روح رواں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مولانا اشرف علی تھانوی کی بھی تائید حاصل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد دیوبند فکر پاکستان میں بہت حاوی رہی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی قائد اعظم کے دست راست بن گئے۔ بعد میں جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود اور پھر ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان کا پاکستانی سیاست میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 35,000 مدارس ہیں، جن میں سے 18,000 سے زائد مدارس دیوبندی مکتبہ فکر کے ہیں۔ ان میں سے 12 سے 13,000 مدارس مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے انڈر کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مولانا کے پاس ایک بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے۔ اس کے علاوہ تبلیغی جماعت جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ریلیجیس پریچنگ موومنٹ سمجھی جاتی ہے، اس کا تعلق بھی دیوبندی جماعت سے ہے۔ دیوبندی پاکستانی آبادی کا تقریباً 25% سے زائد ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ دیوبندی مسئلہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں تو پلیز نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات پہنچانا ہے، تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گراں گزرے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔